امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ڈیموکریسی سمٹ کا مقصد جمہوری حکومتوں کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر غور کرنا ہے تاکہ عالمی رہنما اپنے اپنے ملکوں اور دنیا بھر میں جمہوریت کی بقا کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر مجوزہ وعدوں، اصلاحات اور اقدامات کا اعلان کر سکیں۔ اس سربراہی اجلاس میں 3 اہم موضوعات کا احاطہ کیا جا رہا ہے، یعنی آمریت کے خلاف دفاع، بدعنوانی سے نمٹنا اور انسانی حقوق کے احترام کا فروغ۔ امریکہ کے مطابق یہ اجلاس جمہوریت کے ایک منفرد پہلو یعنی اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنے میں بھی مدد دے گا۔ تاہم دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس کو کچھ حلقوں کی جانب سے غیر جمہوری قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص چین اور روس نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ امریکہ میں تعینات دونوں ممالک کے سفارتکاروں نے قدامت پسند جریدے دی نیشنل انٹرسٹ میں اپنے مشترکہ تنقیدی کالم میں لکھا کہ اس اجلاس کے ذریعے امریکہ خود کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دے گا کہ جمہوری اور غیر جمہوری ممالک کون کون سے ہیں، کسے مدعو کیا جائے گا اور کسے نہیں۔ یہ امریکہ کی سرد جنگ دور کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ چین نے اس اجلاس میں تائیوان کو مدعو کیے جانے پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ کچھ سیاسی مبصرین کے مطابق اس سربراہی اجلاس نے جمہوری بمقابلہ غیر جمہوری ممالک کی نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشن سے منسلک سینئر فیلو جوشوا کرلینزک سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے لیے کچھ ممالک کو ان کے جمہوریت پسند ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے ان کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے مدعو کیا جا رہا ہے، جبکہ کینیا، عراق، فلپائن جیسے ممالک بھی شریک ہیں جو جمہوریت کی تعریف پر پورا نہیں اترتے۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس نے اجلاس کے لیے مدعو کیے گئے 111 ممالک پر تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس فہرست کو فریڈم ہاؤس کے 2021 کے فریڈم انڈیکس کے پیمانے پر جانچا جائے تو 77 ممالک آزاد یا مکمل طور پر جمہوری ہیں، 31 میں نیم جمہوریت ہے اور 3 غیر جمہوری ہیں۔ کارنیگی کے مطابق سیاسی محرکات بھی اس فیصلے کی وجہ بنے، جیسے فلپائن کو چینی اور یوکرین کو روسی اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، پاکستان کو انسداد دہشت گردی میں مدد کی امید کی وجہ سے دعوت دی گئی۔ دوسری جانب ہنگری اور ترکی کو اس لیے مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہاں موجودہ حکمران جمہوری اقدار کی پاسداری نہیں کر رہے۔